السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرعت پاکستان کے گرد و نواح میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پہ ایران، امریکہ اور اس سے آگے بڑھ کے اگر آپ دیکھیں کہ ویسٹ ایشیا میں کیا ہو رہا ہے، جو اسرائیل کا اٹیک آن سیریا اور پھر اسرائیل کی تھریٹ ٹو ٹرکی، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ اکارڈ کے بعد ٹرکی، پاکستان، سعودی عربیہ کا ایک بہت انٹرنزک اور بڑا انٹیگرل ایک سیکیورٹی پیکٹ بھی سائن ہو گیا. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل نے ویسٹ بینک میں نئی سیٹلمنٹس کی ہیں اور لیبنان میں جنگ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی فل فلیج جنگ تو نہیں ہے، لیکن جو ایک امید تھی کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ ایک اگریمنٹ ہو جائے گی اور کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے گی، وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمان ورسز ایران جو لینز ہیں، سی لینز، اس پر ہی امریکہ جو ہے وہ عمان کی جو سی لین ہے اس کو استعمال کر رہا ہے. اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی ہے، کبھی بیک اینڈ فورتھ کچھ سم فائر ایکسچینج، بٹ امریکہ نے اس وقت بڑی کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ ہم اکنامک پریشر ڈالیں گے تھرو سینکشنز ایران پر. ایران کا بھی رد عمل آیا ہے کہ یہ جو ہوگا یہ بڑا اللیگل ہوگا، اللیجیٹمیٹ ہوگا، اور جو حکومتیں اس میں ساتھ دیں گی امریکہ کا، ہم ان پر اٹیک کریں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو سینکشنز کے حوالے سے کہ دس از سم تھنگ وچ از ان ایکسیپٹیبل. تو یہ ایک لب لباب ہے اوور آل اگر آپ سچویشن دیکھیں اس کا. اور اس سب کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں، جو اگلے ہفتے میٹنگ ہو رہی ہے R4 کی، ٹرکی میں ہو رہی ہے R4 کی، اور پہلی مرتبہ E3 جو یورپین 3 ممالک ہیں وہ بھی آئیں گے ایز آبزرورز. تو کیا اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ویئر از دا ایران US تھنگ گوئنگ ان آل آف دس؟ پاکستان جو ہے اس کا اپنا ایک کلیدی رول سیکیورٹی میں سامنے آ رہا ہے. ابھی سیرین فارن منسٹر آئے ہوئے تھے، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ لیبنیز کے آرمی چیف آئے تھے. اس کے علاوہ ہمارے جو ڈائلاگ ہیں جاری ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایجپٹ جو ہے وہ جوائن کرے گا مکہ جو اگریمنٹ ہے اس کو بڑی جلدی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ بنگلہ دیش از آلسو انٹرسٹڈ. اس سب پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں فارمر امبر پاکستان ٹو بوسنیا ٹو بحرین جرمنی اور فارمر فارن سیکرٹری جوہر سلیم صاحب. شکریہ پروگرام میں آنے کا. اور ہمارے ساتھ میجر جنرل زاہد محمود صاحب ہیں، پرنسپل سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی نسٹ یونیورسٹی. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، فارمر وائس چیف آف ایئر اسٹاف پاکستان ایئر فورس. بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب. سو جوہر سلیم صاحب، لیٹ اسٹارٹ ویری کوئکلی آن ہارموز. ہارموز پہ کوئی ایکسپلوژن نہیں ہے لیکن کوئی سیٹلمنٹ بھی نہیں ہے. جی ہارموز پہ بڑا اس وقت ظاہر ہے ٹگ آف وار بٹوین ایران اینڈ دی US، لیکن اس پہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں. امریکنز جو ہے نا آہستہ آہستہ دے چپنگ اوے، جس کو ایرانینز اپنا کنٹرول کہتے ہیں. وہ کنٹرول کیا ہے؟ بیسیکلی وہ کنٹرول ہے کہ وہ بلاک اس کو کر سکتے ہیں. وہ 100% بلاک نہیں ہے اس وقت. کوئی اس میں کوئی سمجھ لیں کہ جی پری کانفلکٹ اگر آپ اس کو لے لیں تو اس کا میں بھی 20% 25% ٹریفک اس میں چل رہی ہے. وہ ٹرانسپونڈرز بند کر دیتے ہیں. امریکن جو نیوی ہے ہیلپ کرتی ہے شپس کو. UAE والوں نے بھی ایک سلسلہ بنایا ہے کہ وہ چھوٹے جہازوں کے ذریعے پہلے ادھر سے نکالتے ہیں اور باہر بڑے جہاز انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر دیکھیں جو ڈائیورٹ کیا ہے سعودی نے، کوئی 6-7 ملین بیرلز جو ہے اپنی پروڈکشن جو انہوں نے امبو پورٹ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن سے شفٹ کر دی ہے. باب المندب وہاں پہ بھی اٹیکس تو ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ چل رہی ہے. UAE نے جو ہے وہ فجیرہ پورٹ پہ شفٹ کر دی ہے، وہاں سے وہ گلف آف عمان سے لے کے جا رہے ہیں. تو اس سارے کا نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً پری وار جو جاتی تھی وہاں سے وہ 20 ملین بیرلز یومیہ، ابھی کوئی 12-13 ملین بیرل جا رہی ہے وہاں سے آن اے ڈیلی بیسس. اب اس سے یہ ہو گیا کہ وہ جو امپیکٹ تھا جو ایرانینز ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی تیل کی قیمتیں 120 پہ 150 پہ چلی جائیں گی اور بہت زیادہ پنچ کرے گا، وہ اس طرح سے نہیں ہوا. بڑھی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں بڑھی. 80s میں، ابھی ارلی 90s، اور پھر سوئچ کرتے جو تھوڑی سی فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں. مطلب یہ ایسی ہے کہ جو پھر اسٹریٹجک ریزروز بھی ہیں، چائنا کے بھی ہیں، جاپان کے. ابھی جاپان کے سفیر نے تو کچھ دن پہلے مجھے کہا، انہوں نے کہا ہمارے ریزروز تو اتنے پڑے ہیں کہ کئی مہینے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. چائنا کے بھی ریزروز ہیں. امریکہ کے پاس تو ضرورت سے زیادہ تیل ہے. ادھر اگر تیل مہنگا ہو رہا ہے گیس اسٹیشنز میں، اس وجہ سے نہیں مہنگا ہو رہا کہ جی ان کے پاس تیل نہیں ہے، اس وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے کیونکہ جو تیل کی جو کمپنیز ہیں پرائیویٹ، وہاں پہ ظاہر ہے کیپٹلزم پورا ہے.
تو وہ برینٹ کروڈ سے اپنی تیل کی قیمتیں وہاں سے بناتی ہیں. پاکستان میں بھی کیپٹلزم ہے, یہاں بھی یہ بڑھاتے رہتے ہیں. پاکستان تو اور مسئلہ ہے, ہم تو خیر ہمارا ہمیں تو تیل ہی مہنگا مل رہا ہے, ہم تو امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ سچویشن. اچھا اب دیکھیں ایران کو امریکن اس وقت اکنامکلی اسکویز کر رہے ہیں بہت زیادہ, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ نقصان جو ہے ایران کا اس وقت زیادہ ہو رہا ہے اکنامیکلی, امریکنز کا اتنا نہیں ہو رہا, اور اسی لیے ایران کے اندر جو سچویشن ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی جا رہی ہے اس وقت. وہاں پہ اس وقت جو پریگمیٹسٹ ہیں اور جو ہارڈ لائنرز ہیں, اور میں پہلے بھی اس کشمکش کی بات اس وقت بھی کرتا رہا ہوں, جو باقی مبصرین اس کو ماننے پہ تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھے, وہ بڑھ گئی ہے اس وقت. اب وہ زیادہ پریشر جو ہے پزشکیان اور ایون جو ہے نا کالباف بھی ان کے ساتھ وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہے نا محسن رضائی اور باقر ذوالقدر اور مجتبی خامنہئی جو ظاہر ہے کہ وہ سپریم لیڈر, ان سب کو کہ دیکھیں, بلکہ ان کی پبلک سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں اب تو کہ دیکھیں جی جنگ جو ہے اس سے آپ کے اقتصادی مسئلے اس طرح حل نہیں ہوں گے, وہ امن سے ہی حل ہوں گے, ہمیں اسی طرف جانا ہے. تو مطلب آہستہ آہستہ, کیونکہ اس وقت وہاں پہ انفلیشن بھی بڑھ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت ایران میں لائنیں ہیں, کیوز ہیں اس وقت گیس اسٹیشن پہ ایران کے اندر, جہاں پہ اتنا زیادہ تیل ہے اس کے باوجود, کیونکہ تیل کو پھر ریفائن بھی تو ہونا ہوتا ہے نا. تو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا خطرہ یہ ہے اس وقت جو سچویشن ہے اکنامک, یہ جو وارفیئر ہو رہی ہے اس میں امریکہ کو کلیئر ایڈوانٹیج ہے, لیکن خطرہ یہ ہے کہ امریکہ سے, یہ ایران سے اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی پھر ہم اوفینسو پہ چلے جائیں گے, کہ ہم پہلے تو وہ ریٹیلیشن کرتے تھے صرف, کہ اب ہم اوفینسو کریں گے. تو وہ ایک رسک ہے کہ اگر وہ زیادہ وہاں پہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ گلف کنٹریز کو دوبارہ سے اٹیک شروع کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ شپس کے اوپر دوبارہ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے ایک ایسکلیشن ہو سکتی ہے. بٹ شارٹ آف دیٹ یہ اسی طرح بھی فی الحال یہ اسی طرح چلے گا, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مشکل جو ہے وہ ایران کے لیے زیادہ ہوگی, کیونکہ دیکھیں امریکہ میں جو ٹرمپ نے اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ لینا تھا وہ زیادہ تر لے چکا ہے اس وقت نا. اب اس کو پتہ ہے ابھی بھی جو سچویشن ہے ہاؤس تو وہ ہار ہی رہے ہیں, سینٹ جو ہے ابھی تک ٹائے ہے, کسی طرف بھی جا سکتا ہے. ٹرمپ کے 2 سال رہ گئے, اس کو اتنی زیادہ پرواہ بھی نہیں ہے اس چیز کی کہ جی ٹھیک ہے, وہ کیونکہ اس کی پریزیڈنسی تو خطرے میں نہیں ہے. اینڈ ہی از دا ٹائپ آف پرسن کہ وہ بہت زیادہ باقی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا, وہ اپنی زیادہ ہی از ویری سیلف سینٹرڈ بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس پہ کہتا رہتا ہوں. ابھی ایران کے ایک وزیر بھی آئے تھے میری ان سے, بلکہ جو سفیر ہیں ایران کے, انہوں نے ملاقات بھی کرائی تھی ایک 1-on-1, جو ان کے ہیں نا یہ محمد طبق, بلکہ یہ انڈسٹری کے, ٹریڈ کے اور مائننگ کے وزیر ہیں. تو میں نے تو اس میں بھی یہ زور دیا تھا کہ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے جنگ کا اور ایک وقت ہوتا ہے امن کا. اب جو وقت ہے وہ امن کا ہے, اسٹریٹجیکلی اب آپ کو یہ سوٹ کرے گا کہ امن کی طرف جائیں. ابھی کل ہمارے پاس ایک ایرانی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, تو اس سے ہمیں تھوڑی سی پلس بھی پتہ چلتی ہے. ایران میں ایسے میں نیریٹو ایسا بلڈ کر دیا گیا ہے کہ جی یہ جنگ ہم جیت گئے ہیں, ابنائے ہرمز ہماری ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ جو ان کی شہادتیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بھی کہ وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے جو ہے نا وہ کلائم ڈاؤن جو ہے ہارڈ لائنرز کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اکنامک ریئلٹیز ہیں وہ آنے والے دنوں میں زیادہ جو ہے اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گی. جی ملیٹریلی تو ایران نے یقینی طور پہ دا ورلڈ اگریز کے امریکہ کو بڑی ریزیلینس دکھائی ہے, ڈینائیڈ امریکہ وکٹری. لیکن اکنامکلی جن صاحب ڈو یو سی اٹ لائک دس, یا اور یہ کہ آپ بھی سمجھتے ہیں امبیسڈر صاحب کی طرح کہ جی یہ معاملہ جو ہے اس کے نتیجے میں ایران پر زیادہ پریشر ہے, اور کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو کاسٹ تھے وہ انہوں نے سہ لیے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی کاسٹ نہیں ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ جی, اور ایکسیلنسی جارج سلیم صاحب کو اور ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کو میرا بہت سلام. نہیں کاسٹ تو ہے جی, کاسٹ تو کنٹینیوسلی ان کو پے کرنی پڑے گی. ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے جو انہوں پہ کمپلشن آئی ہے, آئی ڈونٹ نو وٹ آر دا ریزنز کہ وہ اسرائیل کی اس جنگ میں کودے ہیں, اس کی وجہ سے امریکہ کو کاسٹ پے کرنا پڑ رہی ہے. جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں, نیٹو کے جو ریسپانسز ہیں, پھر مڈل ایسٹ کے اندر اسٹریٹجک اٹانومی کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. اپیرنٹلی تو یہ ڈائیورسیفیکیشن آف دیئر سیکورٹی آسپیکٹس ہے, لیکن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہا ہے امریکن ہولڈ کو. تو امریکہ از سفرنگ ود ایوری پاسنگ ڈے, جس کو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم 4 دنوں میں پوری کر دیں گے, اپنے اہداف حاصل کر لیں گے, وہ آج تک اہداف حاصل نہیں کر سکے. اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ دیر آر نو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ادر دین جو شیئرڈ آبجیکٹیو ہے نیوکلیئر والا, وہ JCPOA سے آپ نے نکالا, جہاں پہ 5+2 سمجھ لیں کہ کنسرنڈ فورسز تھیں, انٹرنیشنل کنٹریز تھیں اس کے ساتھ اٹیچ. آپ اس کو بالکل اکیلا امریکہ کی طرف لے گئے ہیں,
اور آج اپنی پالیسی کو لوز کر رہے ہیں. کاسٹ تو ان کو پے کرنی پڑ رہی ہے, امریکہ کو بھی پے کرنی پڑ رہی ہے, اور آن دا ادر ہینڈ ایران کو بھی بہت کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے اور آگے بھی کرنی پڑے گی. سب سے بڑا جو ڈر ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ لاجیکل اینڈ تک نہ پہنچی تو ایک اور کیوٹک ایران جو ہے وہ ہمارے نیبرہڈ میں موجود ہوگا, وچ ول بی امپیکٹنگ دی ہول ریجن. جیسے ہم نے عراق کو دیکھ لیا, یہ 3-4 کنٹریز ہیں لیکن یہ ان کو بھی ٹرموائل میں لے جائیں گی. سعودی عربیہ, جارڈن, یو اے ای, یہ نہ سمجھے کہ یہ آگ پھیلے گی نہیں. ہم تو سب سے بڑے سفرر ہیں بگ پاور کیوس کے نیبرہڈ میں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں. تو اسٹل اٹ ہیز اے کاسٹ. دونوں کو یہ آف ریپ لینا پڑے گا. انفارچونیٹلی یہاں پر ہارڈ لائنرز کا کمپلیکس ڈیسیژن میکنگ میکنزم ہے ایران کے اندر. نو بڈی نوز کہ ہو از کالنگ دی شاٹ. وی نو کہاں سے آ رہی ہیں, بٹ وہ پھر ہارڈ لائن کے امپیکٹ بھی ہارڈ لائن آتے ہیں. اور امریکہ کے اندر بھی جو پریشر گروپس ہیں وہ پریویل کر رہے ہیں, جو اکنامک انٹرسٹ ہے وہ پریویل کر جاتے ہیں, امریکہ پیچھے رہ جاتا ہے. دونوں طرف کی پبلک 100% ریپرزینٹ نہیں کر رہی اس پالیسی کے اندر. دیٹس وائی دیر از اے کنفیوژن ان دا وار. جی میرا خیال ہے کہ پبلک جو ہے وہ پالیسی سے بینیفٹ کرتی یا نہیں بینیفٹ کرتی, جن سے وہ سوال ہوتا ہے پبلک کی کس حد تک وہ پالیسی کو فارمولیٹ کر سکتی ہے یا اس میں ان پٹ کر سکتی ہے. آئی تھنک یہ آپ مانیں گے کہ پبلک کا تو انٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ اس کے جو بیسک نیڈز ہیں وہ پورے ہوں. اینڈ اس حوالے سے آپ جیسے فرما رہے ہیں دیٹ امریکنز آر آلسو سفرنگ, کیونکہ ان کا ایک اکنامک ڈائمینشن بھی ہے. نسیم زارع صاحب دیکھیں نا, یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ آپ نے ایک آنکھ اور ایک اسیسمنٹ اینیمی کی تو ضرور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا جو ہاتھ آپ کی عوام کی پلس پہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ دے آر پرسیونگ دس وار, وہ کہاں پر جا رہی ہے. اور وہ جب تک اگر لیڈرشپ کو معلوم نہیں ہے تو وہ اپنے اینڈ سٹیٹ نہیں نکال سکتے. دیکھیں نا, ملٹری اپلیکیشن 30-40%, اینڈ سٹیٹ جو ہے, اینڈ گیم جو ہے وہ آپ کو ڈپلومیسی اور پالیٹکس نے دینی ہے. تو اگر وہی کنفیوزڈ ہے, پالیٹکس ہی آپ کی کنفیوزڈ ہے دونوں طرف, تو پھر آپ کو اینڈ سٹیٹ کیسے ملے گی؟ مجھے تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیوس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. نئے چیس بورڈ پہ اگر آپ نے مڈل ایسٹ کے جانا ہے ایران نے, تو وہاں کچھ انسینٹیوز اناؤنس کر کے جائیں گے نا, وہ ریجن کے لیے کچھ انسینٹیوز لے کر جائیں گے, تو آپ اس چیس بورڈ میں پارٹنر ہوں گے کلیکٹیو سیکیورٹی کے, کلیکٹیو اکنامک گروتھ کے, کلیکٹیو سٹیبلٹی کے. ورنہ اگر آپ وہاں پہ بھی ایز اے ریزسٹنٹ موجود رہیں گے تو پھر پرابلمز آئیں گی. اور یہ چیز باقی بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز کو کرنی ہے, گلف کنٹریز کو کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیک ویو مرر میں ہی دیکھتے رہیں کہ پاسٹ میں کیا ہوتا رہے اور فیوچر کے لیے وہ اسپیس نہ کریٹ کریں. تو یہ فرکشن ان کو لے ڈوبے گی, یہ دونوں کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے. تو پلس کے اوپر ہاتھ عوام کی ہونا لیڈرشپ کا, دس از دی آرٹ آف دی لیڈرشپ. جی میرا بس کہنے کا مقصد تھا عوام کی پلس پر ہاتھ ہونا یا عوام کو وہ دینا جو عوام کی ریکوائرمنٹ ہے. بیکاز جو لیڈرشپ ہے, جس رول میں ہے لیڈرشپ, اس کی تو ذمہ داری ہے ٹو پرسیو تھنگز ان بیٹر ویز دین جو پبلک پرسیو کرتی ہے. دیکھیں نا, پبلک کو تو ایڈوانٹیج چاہیے اور آپ کا کام ہے کہ اس کو ایڈوانٹیج ڈیلیور کرنا. پبلک کی پلس تو ہو سکتی ہے کہ جی آپ تباہی کر دیں ایکس کی اور وائی کی, بٹ آپ اپنی دیکھتے ہیں اپنی سمجھداری سے. ابھی دیکھیں نا, امریکن پبلک از ناٹ اسٹینڈنگ بیہائنڈ دس وار because the disadvantage is so great to them. اس کو وہ بھی نہیں کھڑی ہوئی. یہاں پہ بھی سڑکوں کے اوپر کچھ لوگ موجود تھے بیفور دس وار. تو آئی تھنک ایک ایسی چیز کو لے کر چلنا چاہیے جو کلیکٹیو فائدہ دے. آپ فائدہ دے, بالکل درست ہے جی, جس میں ایڈوانٹیج ہو سب کا. جی ایما شل صاحب پلیز کم ان آن دس. ہمارے دونوں پینلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں دونوں کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے, امریکہ کا بھی اور ایران کا بھی, اور ادھر آ کے بیسکلی we've got stuck in that situation. تو یہ اس لاک جام یہ ٹوٹے گا کیسے جہاں کے دونوں طرف ڈس ایڈوانٹیج ہی نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, اور معزز پینل کو بھی میرے بہت حقیقت برے سلام. بہت اچھی بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا اس وقت پھنس چکی ہے. انفارچونیٹلی ریالٹی یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں بالکل ہی انریلائبل پرسن ہیں. ان کا جو ٹروتھ پلیٹ فارم ہے اٹ ہیز لاسٹ اٹس ویلیڈیٹی. اور میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جو ان کے جنگ کے وزیر ہیں وہ بھی میرے خیال میں, میری اپنی اسیسمنٹ ہے, موسٹ کمپیٹنٹ پرسن the United States could ever had. اب جس جنگ کی اسٹریٹجی ہی صحیح نہ ہو, جس جنگ کو آپ فائٹ تھرو نہ دیکھیں, جس کا اینڈ ریزلٹ سامنے نہ رکھیں, تو اس جنگ کو آپ پلان کیسے کرتے ہیں, اس پر ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں,
اس میں ڈیلی روز کی روز کریکشنز آتی ہیں. اور پھر آپ کی ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, آپ بہت بڑے ملک کے صدر ہیں. امریکہ کا مطلب ہے ریلائبلٹی, امریکہ کا مطلب ہے فرینڈشپ, امریکہ کا مطلب ہے کنٹینیوٹی آف پالیسی. بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنی ریلائبلٹی کھو چکا, فرینڈشپ کھو چکا, بہت سے دوست ملک اس کا ساتھ چھوڑ کر آلٹرنیٹ آپشنز پہ جا رہے ہیں. مجھے آج ہی میں نے دیکھا کہ ڈنمارک نے پیٹریوٹ کو چھوڑ کے کسی اور طرف جانا شروع کر دیا, کینیڈا آلریڈی F-35 کو چھوڑ چکا, اور سعودی عرب جیسے ملک نے ایک آلٹرنیٹ ڈیفنس پیکٹ پاکستان اور ٹرکیہ کے ساتھ سائن کیا. پاکستان کے ساتھ تو سمجھ آتی ہے, بٹ ٹرکیہ کے ساتھ ان کے وہ ریلیشن نہیں اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھتے ہیں. تو بدقسمتی دنیا کی یہ ہے کہ ایک بہت بڑے ملک کے اوپر ایک ایسی قیادت ہے جس کے ڈیسیژنز مس گائیڈڈ ہیں اینڈ دے آر ناٹ اسٹریٹجکلی aligned with what is the reality. اور ابھی کل یا پرسوں ان کی ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا مواخذہ بھی ہو جائے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ان کا مواخذہ نومبر میں نہیں ہوتا, یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ ہم اسی طرح تڑپتے رہیں گے, دنیا اسی طرح معیشت کے لحاظ سے سلگتی رہے گی, سسکتی رہے گی. جو ایران کی بات ہے, میرے خیال میں ایران نے ایک بہت بڑی اپرچونٹی لوز کر دی. ایران نے اپنی بقا کی جنگ لڑی اور بہت اچھی لڑی. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو وار اسٹریٹجی تھی, جو ان کی ٹارگیٹنگ فلسفی تھی, وہ بہت زبردست تھی. انہوں نے اپنی بقا کو یقینی بنایا, لیکن بقا کے بعد جو ان کی سروائیول تھی, جو ان کا آگے بڑھنے کا عمل تھا, وہ اگین جیسے ہم ذکر کر رہے تھے, جو پینلسٹ نے بھی فرمایا کہ وہ لیڈرشپ کی عدم موجودگی اور لیڈرشپ کی ضد کی وجہ سے وہ مس گائیڈ ہو گئے. اگر یہی وہ 60 دن استعمال کرتے اور ان 60 دنوں کو ایک ڈائریکشن کی طرف لے کے چلتے تو یقینی طور پر ان کا فائدہ تھا. لیکن میری رائے یہ ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. جو ان کے صدر ہیں, جو ان کے وزیر خارجہ ہیں, وہ ایک چند ایسے لوگوں کے نرغے میں آ چکے ہیں جو اس وقت ایموشنل کے لحاظ سے زیادہ آپریٹ کر رہے ہیں رادر دین لاجک بیس. تو میرا یہ تجزیہ یہ ہے کہ یہ کوئی اس کا سلوشن نہیں نکلنا ایسے ہی, نہ جب تک یہ ایران کو سمجھ نہ آ جائے کہ اس کی جو بقا اب ہے وہ بقا اسی صورت میں ہے کہ وہ جنگ سے گریز کرے اور وہ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں اور جو لوگوں کے اوپر حملے کرنے کی دھمکیاں ہیں ان سے باز رہے. دیکھیں آج عراق نے بھی کہہ دیا کہ ہم اپنی آئل پروڈکشن بڑھا رہے ہیں. سو اوپیک کے کنٹریز جو ہیں وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں اور دنیا کے جتنے ایکسپورٹرز ہیں وہ اب آلٹرنیٹ راؤٹس پہ جا رہے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نئے ہومرز پہ کنٹرول ابھی بھی ایران کا ہے, جو امریکہ کہتا ہے وہ غلط بات ہے. زیادہ سے زیادہ 14 سے 19 جہاز سیل تھرو ہو رہے ہیں جو کہ ایک زمانے میں 100 تک جاتے تھے. سو یہ انسرٹنٹی ایران کے پہلو میں جاتی ہے. ایران کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ جنگ اگر جیت بھی گیا ہے, اب اگر اس نے زندہ رہنا ہے تو اس کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. جی زندہ تو بہرحال رہے گا اور لیڈرشپ بھی میرا خیال ہے بڑی ان کی زبردست ہے. بٹ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت مشکل کا شکار ہیں کہ کس طرف وہ بڑھیں آگے, کیونکہ جو اکنامک پریشرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اکنامک پریشرز جب تک کہ کچھ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی امریکہ کے ساتھ وہ بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ویل کیری آن, اسٹے ود اس.